مجلس کے کونے میں بیٹھے رہے کہ جب وہ فارغ ہوں گے تو ہم ان سے ملیں گے، تو ان کا مقصد اور مقصود اس میں آنا نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندو، میں نے اپنے ان بندوں کو بھی بخش دیا۔ کیوں؟ ہم القوم لا یشقی جلیسہم، کہ یہ ذکر کرنے والے ایسی قوم ہیں کہ جن کے پاس بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں رہتا۔ اٹھ فریدا ستیا تے میلا ویکھن جا، وت کوئی بخشیا مل جاوے تے تو ہی بخشیا جا۔ کہا یہ میرے ذکر والے بندے وہ ہیں کہ جن کے پاس بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں رہتا ہے۔ حضرت خواجہ محمد امین شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے انوار و تجلیات کا تذکرہ کر رہے تھے اور اہل اللہ کی صحبت اور مجلس میں بیٹھنے کے فیض کو بیان کر رہے تھے۔ ایک شخص جو عقل کے بل بوتے پہ سوچنے کا عادی تھا، وہ کہنے لگا جو شخص ذکر کرتا ہے اس کو تو برکت ملے گی، لیکن جو پاس بیٹھا ہے اس نے تو ذکر کیا ہی نہیں، تو اس کو برکت کیسے ملے گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ صحبت کا فیضان اسے بھی پہنچا، لیکن وہ ماننے پہ نہیں آ رہا تھا۔ بزرگوں کا طریقہ ذرا مختلف ہوتا ہے، وہ جنگ و جدل اور مناظرے کا روپ اختیار نہیں کرتے۔ جب انداز ایسا بننے لگے تو وہ اپنا انداز بدل لیتے ہیں۔ انہوں نے گفتگو کو چھوڑ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد گرمیوں کا موسم تھا، خادم حاضر ہوا، کہا یار وہ پنکھی لے کر آؤ، گرمی بڑی لگ رہی ہے۔ خادم حاضر ہوا، اس نے آپ کو اس پنکھی سے ہوا دینا شروع کی۔ 2-4 لمحے گزرے تو پاس بیٹھے شخص کو فرمانے لگے بھائی ہوا آ رہی ہے؟ کہا ہاں آ رہی ہے۔ کہا یہ تیرا نوکر تو نہیں ہے، یہ تو ہوا مجھے دے رہا ہے، لیکن جب یہ ہوا مجھے دے رہا ہے تو محروم پاس بیٹھنے والا بھی نہیں رہ رہا۔ تو جب یہ اتنا فیاض ہے، یہ ایک عام شخص کہ اس کے فیض سے تو محروم نہیں ہے، تو اللہ کے فیض سے محروم پاس بیٹھنے والا کیسے رہ سکتا؟ تو اس کا ذکر کرنے والوں کی سنگت اختیار کرنے والا بھی محروم نہیں رہتا، اللہ اس کو بھی برکتیں عطا فرماتے۔ تو یہ برکتیں ہیں ذکر کی، اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کثرت ذکر کی ترغیب دی اپنی امت کو۔ ایک صحابی نے عرض کی حضور بہترین وظیفہ کیا ہے؟ فرمایا تو اس حال میں مرے کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو، یہ تیرے لیے بہترین وظیفہ اور بہترین عمل ہے۔ تو اللہ کا ذکر ہر لمحہ، ہر آن، ہر ساعت جاری رہے۔ ذکر لسانی یہ بھی بڑی دولت ہے، ذکر قلبی یہ بھی بڑی دولت ہے۔ انسان کا دل اس کو پکار رہا ہے، اور حقیقت ذکر تو یہی ہے کہ غفلت زائل ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ زبان کبھی گفتگو میں مصروف ہے، کاروباری معاملات ہیں، لیکن جو ذاکر ہوگا، حقیقی ذاکر، وہ وہی ہوگا جس سے غفلت زائل ہو جائے گی۔ اب وہ کاروبار بھی کر رہا ہے لیکن وہ ذکر سے خالی نہیں ہوگا، چونکہ غفلت جب زائل ہو گئی تو بندہ دائمی ذکر والا ہو گیا، اور ہمیشہ ہر لمحہ، ہر آن وہ اسی خیال اور اسی گمان میں رہتا ہے، اور ہر وقت ذکر کی لگن میں رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر، اس کی جو برکتیں ہیں، ایک اس کا اثر یہ ہے کہ انسان کو طمانینت کا نور نصیب ہوتا ہے۔ انسان سکون کی تلاش میں کیا کچھ نہیں کرتا۔ آج کل لوگ مری جا رہے ہیں کہ وہاں موسم کے لطف سے مالا مال ہوں، کوئی پربتوں کی کتاروں میں سکون تلاش کرتا ہے، کوئی عالی نصب کوٹھیوں میں سکون تلاش کرتا ہے، کوئی خوبصورت عورت کے پہلو میں سکون تلاش کرتا ہے، کوئی دولت کے انبار میں سکون تلاش کرتا ہے، اقتدار کی بچھی ہوئی مسندیں سکون آور سمجھی جاتی ہیں، لیکن پوچھ لو ان سب کو کہ سکون ہے؟ نہ عالی نصب کوٹھیوں میں سکون، نہ عظیم الشان بنگلوں میں سکون، نہ اقتدار کی بچھی ہوئی مسند پہ سکون۔ سکون بندہ وہاں سے ڈھونڈ رہا ہے جہاں سکون ہے ہی نہیں۔ کیسے سکون ملے گا؟ سکون باہر سے نہیں آتا،
سکون کے سوتے تو اندر سے پھوٹتے ہیں، وقتی طور پہ ان چیزوں سے کوئی تھوڑا سا دل بہل جاتا ہے، لیکن حقیقی سکون ان چیزوں سے نہیں ہے۔ اقتدار مل گیا، دولت مل گئی، شہرت مل گئی، عزت مل گئی تو وقتی طور پہ جو ہے وہ خوشی ہوئی اور اس کو بندہ بعض کا سکون سمجھ لیتا ہے، لیکن وہ سکون نہیں ہوتا، وہ وقتی ایک مسرت ہوتی ہے جو زائل ہو جاتی ہے۔ سکون کے سوتے اندر سے پھوٹتے ہیں۔ میں مثال دیا کرتا ہوں کہ جتنی مرضی بارش برسے، کبھی بارش کے پانی سے کنواں نہیں بھرتا، اوپر سے جتنی مرضی بارش آئے کچھ چند قطرے پانی کے کنویں کے اندر آ جائیں گے۔ کنواں کیسے بھرتا ہے؟ نیچے سے جو سوتے پھوٹتے ہیں وہی کنویں کو مالا مال کرتے ہیں۔ اسی طرح سکون کے سوتے باہر سے نہیں اندر سے پھوٹتے ہیں اور وہ دل سے پھوٹتے ہیں۔ اس لیے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر سکون ڈھونڈتے ہو اس کا نام جپو، تمہارے دکھی دل کو قرار آ جائے۔ تو سکون اس کی یاد میں ہے، سکون اس کے ذکر میں ہے۔ اور بعض عقل پرست لوگ کہتے ہیں کہ یاد کرنے میں، ذکر کرنے میں سکون کیسے ملے گا، جبکہ موجودہ سائنس نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ جو الفاظ ہیں ان کے اثرات ہوتے ہیں۔ آپ پھول کا نام لیں تو طبیعت میں خوشی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ کسی اپنے عزیز دوست کا تذکرہ چھیڑ دیں، ماں کا تذکرہ چھیڑ دیں، باپ کی باتیں کرنے لگ جائیں تو طبیعت میں تسکین آئے گی۔ خوشبو کی باتیں چھیڑیں تو ماحول میں ایک خوشبو پھیل جائے گی۔ لیکن اگر کسی کری المنظر شخص کی بات چھیڑ دیں، کسی ظالم کا تذکرہ چھیڑ دیں، کسی قتل کی کہانی کو چھیڑ کے بیٹھ جائیں، ظلم، جبر اور بربریت کی کسی بات کو چھیڑ کے بیٹھ جائیں تو اثرات اس طرح کے ذہن میں مرتب ہوں گے۔ کسی پرانے دکھ کی بات چھیڑیں تو ان باتوں میں وہ دکھ تازہ ہو جائے گا۔ کسی خوشی کا تذکرہ کریں تو چہرے پہ مسرت پھیل جائے گی۔ دکھ زیادہ ہو جائیں، بات مدینے کی چھیڑ دیں، دکھ دور ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ حضرت شیخ شبلی علیہ رحمہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ آپ معارف اسم ذات بیان فرما رہے تھے کہ اللہ کا نام لینے سے دل میں سکون آتا ہے اور دل کی کیفیت بدلتی ہے، من میں اجالے اور روشنیاں پیدا ہوتی ہیں۔ بو علی سینا جو اس دور کا بہت بڑا فلسفی تھا، وہ اس مجلس میں موجود تھا۔ وہ کہنے لگا یہ آپ نے عجیب بات کہہ دی، اللہ تعالیٰ کی ذات تو مؤثر ہے لیکن نام میں کیا رکھا ہے؟ ہمارے جو فلسفی حضرات ہیں وہ ہر چیز کی 4 شکلیں بیان کرتے ہیں، ہر شے کی 4 شکلیں ہیں، ایک شکل خارجی، ایک شکل ذہنی، ایک شکل کتابی اور ایک شکل لفظی۔ مثال کے طور پہ ہم آگ لفظ بولیں، ایک آگ تو وہ ہے جو باہر روشن اور جل رہی ہے، اس میں ہاتھ لگائیں گے تو جل جائے گا ہاتھ۔ دوسری آگ وہ ہے جو زبان سے لفظ آگ ہم بول رہے ہیں۔ تیسرا جب لفظ آگ کہیں گے تو دماغ میں اس کا تصور آئے گا۔ اور چوتھا کاغذ کے اوپر آگ چھاپ دیں، اس کی تصویر بنا دیں تو یہ شکل کتابی ہوگی۔ اس میں اصل شکل جو ہے وہ اس کی شکل خارجی ہے۔ اس طرح وہ فلسفی حضرات کہتے ہیں کہ ہر شے کی 4 شکلیں ہیں، حقیقی شکل شکل خارجی ہی ہوتی ہے۔ آگ کہنے سے ہونٹ نہیں جلیں گے، کاغذ پہ آگ کی تصویر چھاپ دیں تو اس سے کاغذ جل نہیں جائے گا۔ آگ کا تصور کرنے سے ذہن جلے گا نہیں، لیکن وہ جو خارج میں آگ موجود ہے اس میں ہاتھ لگائیں گے، اس کے قریب جائیں گے تو ہاتھ بھی جلے گا اور آپ کو تپش اور حدت کا احساس بھی ہوگا۔ تو وہ خارجی جو اس کی صورت ہے وہی اس کی صورت اصلی ہے، باقی اعتباری صورت ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اللہ کی ذات تو مؤثر ہے لیکن نام کہنے سے، نام لینے سے کیا ہوگا؟ تو حضرت شیخ شبلی علیہ رحمہ نے بو علی سینا کو سمجھایا کہ نہیں میاں، نام میں بھی اثر ہوتا ہے، نام میں بھی تاثیر ہوتی ہے۔ وہ کہنے لگا نہیں، مؤثر تو صرف صورت خارجی ہوتی ہے
لہذا میں اس بات کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ ضد میں آ گیا، میں نے عرض کر دیا کہ بزرگوں کا ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے، تو حضرت شیخ شبلی تھوڑا سا غصے میں آ گئے اور فرمانے لگے ابو علی سینا میں تیرے سے کیا بات کروں، تو گدھا ہے۔ اس کے سرخیاں آ گئی چہرے پہ، غصے سے لال پیلا ہو گیا، مجھے گدھا کہا، بڑی مجلس میں اتنا بڑا فلسفے کا امام، زمانہ میرے نام کا معترف، اتنی کتابیں میں نے لکھی۔ تو حضرت شیخ شبلی مسکرا پڑے، فرمانے لگے دیکھا نا گدھے کے نام سے تیرے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ تو کہا جب گدھے کے نام میں اتنا اثر ہے کہ تیرے چہرے کا رنگ بدل سکتا ہے، تو کیا اللہ کا نام لینے سے دل کا رنگ نہیں بدل سکتا؟ تو اس کا نام لوگے تو دل بدلے گا اور دل قرار پائے گا، دل کو نور نصیب ہوگا، دل کو اجالا ملے گا اس کے بابرکت نام لینے سے۔ اس لیے جب زبان سے بندہ اللہ اللہ کہتا رہتا ہے تو اس کے اثرات اس کے دل پر مرتب ہوتے ہیں، اور کثرت سے ذکر کرنے والا شخص اس کا دل پر نور ہو جاتا ہے۔ بلکہ ہم نے تو تصوف کی کتابوں میں پڑھا ہے، جب کوئی شخص ایک مرتبہ اللہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے، اور جس کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے دیکھ لے اس کے 70 گنا جل کے راکھ ہو جاتے ہیں۔ اور جس نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وظیفہ یہی رکھا، پھر اس کے من میں کتنے اجالے اتریں گے، کتنی روشنیاں اس کو نصیب ہوں گی۔ تو کہا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اپنے رب کا کثرت سے ذکر کرو۔ اور میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کا ذکر اس انداز سے کرو کہ لوگ تمہیں مجنون کہیں یہ تو پاگل ہو گیا۔ بلکہ ایک روایت امام طبرانی نے بیان فرمائی ہے کہ اللہ کا ذکر اس طرح کرو کہ منافق تمہیں تانا دے کہ ریاکاری کر رہے ہو، اس انداز کے ساتھ تم اس کا ذکر کرو۔ میرے حضور قبلہ عالم فرماتے ہیں اٹھ دی بیندی ٹر دی پھر دی ستے آنتے جاگ دی، نام جھپ دی روتے کھپ دی ویخ سر اس راگ دی، نام جھپیاں قرب ملدا نام دی کر پوری سام، شیشے وچ کستوری جے کر پھر ضرورت کاگ دی۔ تیرے تو سب کچھ اندر ہی رکھا ہوا ہے، تو ذرا غور تو کر، تفکر تو کر، ذرا اس کو آواز تو دیکھ کے دیکھ۔ تیرے من سے آوازیں نہ آئیں تو کہنا اندر بوٹی مشک مچایا اتے جان پھلن تے آئی ہو۔ تو نے در در کیا جانا ہے، سب کچھ تو تیرے اندر رکھا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک سنیارا تھا، بمبئی کا رہنے والا، یہاں